کسی بھی بچے سے ایک دفعہ ملنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو محض پالا گیا ہے یا اس کی اچھے سے تربیت کی گئی ہے۔ تربیت خود بولتی ہے کہ بچے کو کس طریقے سے آداب زندگی سکھائے گئے ہیں۔ بچیوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ باتیں سکھائیں۔ تو آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہماری بچیوں کو بچپن سے ہی وہ کون سے آداب ہیں جو ایز اے پیرنٹس ہمیں ان کو سکھا دینے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، بچیوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ کہاں شکریہ ادا کرنا ہے، کہاں سوری کہنا ہے، اور خاص طور پر جب آپ نے کسی کے کمرے میں جانا ہے تو کمرے کا ڈور ناک کر کے جانا ہے۔ آپ نے لازمی اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھانا شروع کر دیا کریں، کیونکہ ایک ماں بچے کی بہترین استاد ہوتی ہے۔ 1 سے 3 سال کا بچہ ہر بات کو جلدی سیکھ لیتا ہے۔ اکثر ماؤں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ بچہ ان کا اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے لیکن ان کو نہیں روکتی، چاہے جو بھی غلطی کر دے، اور یہ کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، سیکھ لے گا۔ لیکن ان کے اس طرح کرنے سے بچے بہت ضدی اور بدتمیز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ماں کی بات بھی نہیں سنتے، کیونکہ جب ماں لاڈ پیار میں لگی رہتی ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ بدتمیز اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر باتوں کو پک نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات کرنی سکھائیں، بچیوں کو بات کرنے کے مینرز آنے چاہیے۔ آج کل بچے زیادہ تر باہر ہوتے ہیں اسکول کے لیے اور پھر اکیڈمی وغیرہ، تو پھر باہر سے بچے جو بہت کچھ جو ہے سیکھتے ہیں، اس لیے بچوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور صرف بچیوں پر ہی نہیں، بچوں پر بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچوں کا یہ سٹائل ہے کہ وہ گالی کے بغیر بات نہیں کرتے، اسپیشلی لڑکے، اور لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بھی یہی سٹائل ہے، وہ بھی بات جو ہے وہ گالی کے بغیر نہیں کرتی اور اتنی بیڈ لینگویج یوز کرتی ہیں۔ اگر آپ اس طرح اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو منع کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کا بات کرنے کا طور طریقہ ٹھیک نہیں۔ ان کو بتائیں کہ گناہ ثواب کیا ہے۔ یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ جب ہم ماں باپ اپنی اولاد کو بولنے کا، بیٹھنے کا ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات، اٹھنے بیٹھنے کے مینر سکھانے ہیں اپنے بچوں کو۔ بہت سے بچوں کو کسی کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے کس طرح بیٹھنا ہے، اور اسپیشلی بچیاں تو ایسے پھیر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ کے ہی عجیب فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے کہ ان کی ماں نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ بڑوں کے سامنے کس طرح سے بات کرنی ہے، میں آپ کو اپنی فیملی میں سے ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ان کی ماں نے اپنی بچیوں کو اتنے اچھے مینر سکھائے ہیں اور اتنی اچھی ان کی تربیت کی ہے کہ ان کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ ان کی ماں نے ان کو صحیح طریقے سے دنیا داری سکھائی ہے کہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان کے گھر چلے جائیں، ان بچیوں کی ایسی تربیت ہے اور اتنا اخلاق ہے کہ آگے اتنے پیار اور محبت سے ملیں گی، اور ہر چیز کا ان کو پتہ ہے، کپڑے کیری کرنے کا پتہ ہے۔ بچیوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دوپٹہ جو ہے وہ لازمی کیری کریں، اور اس معاملے میں جو مائیں ہیں نا وہ بہت لاپرواہ ہوتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بچیوں کو بتائیں کہ جب اٹھیں بیٹھیں اپنی شرٹ کو ٹھیک کریں، دوپٹہ لازمی رکھیں۔ یہ چیزیں مینرز ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے ٹانگیں کھول کر نہ بیٹھیں، سمیٹ کر بیٹھیں۔ بچپن سے یہ باتیں جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو وہ لازمی معاشرے کے ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، بچوں کو دینی تعلیم جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کو نماز کا، قرآن کا عادی بنائیں۔ جب وہ صبح اٹھیں تو ان کو نماز
پڑھے بغیر اسکول نہ جانے دیا کریں، اور جب وہ نماز پڑھ لیں تو قرآن پاک اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایک دو چھوٹی سورت جو ہے وہ پڑھیں، اور جب آپ بچے کو گھر سے رخصت کریں تو بچوں کو درود شریف پڑھا کر اور گھر سے نکلنے کی دعا ان سے کہا کریں کہ پڑھیں اور پھر نکلیں، کیونکہ دینی تعلیم جو ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں دین کو بھی اور دنیا کو بھی۔ اور اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی ان کے اندر یہ عادت ہمیشہ شامل رہے گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ ایک اور اہم بات کہ مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح پیش آنا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ اس گھر کے بچے بہت اخلاق والے ہوتے ہیں، یعنی آ کے ملتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اور بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کمروں سے باہر ہی نہیں ہوتے، بچوں میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، اور بچپن سے ہی ہم نے بچوں کو سوشل نہیں بنایا ہوتا کیونکہ ان کو کسی سے ملنے کا پھر پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن میں سے ہی یہ سکھائیں گے کہ انہوں نے کس طرح کس سے ملنا ہے اور کیسے سلام لینی ہے، کس سے حال چال پوچھنا ہے، اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے تو تب ہی ہمارے بچے سیکھ پائیں گے۔ اور یہ باتیں تمام جو ہیں ماں باپ کے سکھانے کی ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ جب بچے کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں تبھی تو وہ دنیا داری سیکھ پاتے ہیں، کیونکہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ بات نہیں سکھائیں گے تو تب بچے جو ہیں وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی یہ بتایا کریں کہ انہوں نے کسی کے سامنے کپڑے چینج نہیں کرنے، ایک الگ کمرہ رکھیں، اگر الگ کمرہ نہیں ہے تو واش روم میں جا کر کپڑے چینج کریں، کسی کے سامنے نہ چینج کیا کریں، چاہے ہی بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی عمر سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو سکھائیں گے تو وہ جلدی سیکھ جائیں گے۔ اور جب بچیاں، اسپیشلی بچیوں کے بارے میں یہ بات میں کہوں گی کہ جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں اکٹھی کھیل رہی ہوتی ہیں اپنے کزنز وغیرہ سب کے ساتھ، لیکن جب وہ بڑا ہونے لگتی ہیں تو ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے چاچو ماموں سب کے ساتھ کس حد تک سلام کرنی ہے، کیونکہ جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ظاہر ہے سب ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ ایک الگ سیپریٹ ایشو ہے، لیکن جو ہی بڑی ہو جاتی ہیں ان کو ان کی لیمٹ کا بتائیں۔ اور جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے ڈرائیورز وغیرہ بچوں کو یہ بھی سکھایا کریں کہ انہوں نے ان کے ساتھ فری نہیں ہونا اور آپ نے ایک لمٹ رکھنی ہے۔ تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ان کو بچپن سے ہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے کتنا ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے اور اپنے سے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولاد کا صدقہ اتارتے رہا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور صدقہ جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی ٹالتا ہے